अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पासबान इस्लाम। नाज़रीन, डीजी आईएसपीआर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस ने ट्रेन हाई जैकिंग वाक़े पर झूठे प्रोपेगेंडे के गुब्बारे से हवा निकाल दी। कंपनी ज़र्रार के जवानों के कमांडो एक्शन के क्लिप दिखाकर बड़े नामों वाले बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारों की यक तरफा रिपोर्टिंग का भांडा फोड़ दिया। टीवी स्क्रीन पर जहन्नुम वासिल मुसल्लह दहशत गर्दों की तस्वीरें चलाकर BLA के जानी नुकसान के सबूत भी फराहम कर दिए। सबूतों और फुटेजेस की मदद से साबित किया कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से जुड़ते हैं और भारत इसका मेन स्पॉन्सर है, और यही हकीकत भी है। बलूचिस्तान में ये जो वाक़या है और इससे पहले जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं, वी अंडरस्टैंड कि इसका जो मेन स्पॉन्सर है दैट इज़ योर ईस्टर्न नेबर, इज़ द इंडियन प्लान एंड व्हाट द इंडियंस इन्वॉल्वमेंट ऑफ सबवर्जन एंड टेररिज्म इन बलूचिस्तान इज़। जो लिंकेजेस हैं वो हमें अपने पड़ोसी मुल्क जो साथ अफगानिस्तान है वहाँ पे मिल रही हैं। ये जो दहशतगर्द थे अपने हैंडलर से जो कि अफगानिस्तान में था उसके साथ कम्युनिकेशन में थे। 36 घंटे के अंदर एक इंतहाई दूर अफ्ताह जगह में डिफ़िकल्ट टेरेन, इनएक्सेसिबल टेरेन, जहाँ पे सुसाइड बॉम्बर्स भी उनमें मौजूद थे, बहुत प्रोफेशनलिज्म के साथ, बड़ी मेटिकुलस प्लानिंग के साथ, बड़े यकीन, फेथ और करेज के साथ पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, FC ने, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ने कौम की दुआओं के साथ इस ऑपरेशन को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। सलाम पेश करते हैं उन बहादुर जरी जवानों को जिन्होंने अपनी प्लानिंग से, अपनी फोरसाइट से, अपनी हिम्मत से, अपने करेज से, दिलेरी से एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स, एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल से मासूम जानों को बचाया। नाज़रीन, ट्रेन हाई जैकिंग वाक़या मेन सड़क से 24 किलोमीटर दूर पेश आया, जहां ट्रांसपोर्ट थी ना इंटरनेट, लेकिन फिर भी हैरत अंगेज तौर पर वाक़े की खबर सबसे पहले इंडियन न्यूज़ चैनल्स पर चली। इंडियन चैनल्स पर चलने वाली जामे खबरें बताती हैं कि वहां खबर वाक़े से पहले पहुंची और ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ऑन एयर के लिए पहले से तैयार रखा हुआ था। ट्रेन वाक़े से मुतालिक सोशल मीडिया की झूठी खबरों ने भी कई दिनों तक आवाम को बेचैन रखा और गैर यकीनी फैलाई। ये झूठी, जाली और हैजान फैलाने वाली खबरें हमारे दुश्मन की छेड़ी गई 5th जनरेशन वॉरफेयर का हिस्सा हैं। बदकिस्मती से मुल्क के अंदर से भी रियासत मुखालिफ कुव्वतें इस वॉरफेयर का आलाकार बनी हुई हैं और पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम बयानिया तरतीब देना ही इस सब कुछ का मकसद है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार उमर जावेद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया उमर साहब आपके वक्त का। डीजी आईएसपीआर ने अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ट्रेन हाई जैकिंग के खिलाफ ऑपरेशन के वीडियो क्लिप्स दिखाकर सोशल मीडिया की वजह से फैली धुन को काफ़ी हद तक साफ कर दिया है। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के खिलाफ फौज की नई स्ट्रेटजी को कैसे देखते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। फौज की नई स्ट्रेटजी खास तौर पर जो डीजी आईएसपीआर साहब ने कहा है कि अब जो रूल्स ऑफ द गेम है वो तब्दील हो जाएंगे, तो इसमें बहुत कुछ है समझने के लिए। सिर्फ इसमें यह है कि एक हमें फर्क करना चाहिए कि जब का ये जाफराबाद ट्रेन हादसा हुआ है, इसके बाद से दहशत गर्दी के हवाले से, टेररिज्म के हवाले से जो KPK में और बलूचिस्तान के अंदर लहर है, वेव है, जिसमें इस साल या कुछ अरसे से इजाफा होता चला जा रहा है, इसको हम थोड़ा सा गड़मट कर देख रहे हैं। हमारे मीडिया के कई सेगमेंट्स या कई सियासी हलके थोड़ा सा गड़बड़ कर देख रहे हैं। यहाँ ये समझने की जरूरत होगी कि KPK में टेररिज्म की और बलूचिस्तान में टेररिज्म की डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ है और अलग है। बलोच हकीकी नुमाइंदे हैं, उनको क्या वाकई ही नुमाइंदगी दी जा रही है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मौका दिया जा रहा है। उसके बाद फिर जो बलूचिस्तान के अंदर इकोनॉमिक रिसोर्सेज की तकसीम है जो इंतहाई गलत है, क्योंकि वहाँ की हुकूमतों पर जिस तरह करप्शन, जिस तरह गबन, जिस तरीके से वो पूरे के पूरे आता है कि हेल्थ के, एजुकेशन सेक्टर के, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के पूरे फंड जिस तरीके से गबन होते हैं, फिर नीचे जिस तरह की तशवीश पाई जाती है, तो ये सारा बुना। और प्लस ये कि बलूचिस्तान के अंदर जो ग्रेट गेम्स हो रही हैं, प्रॉक्सी वार्स हो रही हैं, जैसे अमेरिका की, इंडिया की, फिर वहाँ चाइना के बड़े मफादात इन्वेस्टमेंट को लेकर है, चाइना के मफादात को कैसे नुकसान पहुंचाना है, इसके पीछे एक आलमी गेम अमेरिका की और इंडिया की, ईरान के साथ बॉर्डर, ईरान के अपने कंसर्न्स हैं, जो ईरान के अंदर का बलूचिस्तान का इलाका है, सिस्तान का इलाका है, वो भी उनके लिए काफी अरसे से दर्द-सरी का शिकार है। यही वजह है कि ईरान ने पाकिस्तान में जो बलोच नेशनलिज्म है
इसको ये ईरान को भी सूट नहीं करता। यही वजह है कि 70s में जब मैंगो के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था तो भुट्टो साहब को उस वक्त शाह ईरान ने भरपूर सपोर्ट फराहम की थी, प्लस ये कि अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर जो बलूचिस्तान का है। तो ये सबसे पहले हमें इन दोनों सूबों की डायनामिक्स को अलग कर समझना होगा जो दहशतगर्दी के हवाले से। जी अच्छा उमर साहब, जाफर एक्सप्रेस के अगवा की इब्तदाई खबर के बाद हुकूमती और फौजी हुकाम की जानिब से मुकम्मल खामोशी रही। इस दौरान अफवाहों का बाजार गर्म रहा। क्या ये अच्छा ना होता कि अंधेरे में रखने की बजाय वक्तन फक्तन हालात से आगाह किया जाता रहता? हाँ जी, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि इस तरह के जब टेररिज्म के बड़े वाकयात होते हैं तो जरूरी बात है उसको पहले समझना ही पड़ता है। या तो हो कि वो खुलकर एक हमें नजर आ रहा हो जी कि क्या हुआ है, जैसे याद कीजिए 2014 का साने एपीएस हुआ था, तो वो साने एपीएस के दौरान ही समझ आ गया था ये बात कि यार ये टीटीपी के लोगों का काम है, ये वाज़े तौर पर जो गए हैं वहां पर और उन्होंने ऐलान किया टीटीपी का। यहाँ पर कुछ घंटे, ये तो मैं नहीं कहूंगा ज्यादा देर, कुछ घंटे इफ्तिताई के कुछ घंटे वो समझना था, डिकोड करना था इस इशू को कि क्या हुआ है, ये कैसे हुआ है, ये किसने किया ये। अब आप याद कीजिए कि जैसे ये वाकया होता है उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भी मुख्तलिफ, यानी शुरू की मैं बात करूं इब्तिदाई घंटों की, अलग अलग तरह के तज्जिए, जी ये इसका काम है, ये उसका, ये उस ग्रुप का काम है, कोई कहता है टीटीपी का काम है। कुछ देर बाद फिर हुआ जी ये BLA का है, जब BLA ने जिम्मेदारी भी कबूल की। तो इस तरह होता है, लेकिन मैं आपकी इस बात को बिल्कुल मुस्तरद नहीं करता कि जब ऐसा वाकया हो रहा हो तो ऐसे वाकयात में रूमर्स का, अफवाहों को कुचलने के लिए, अफवाहों को खत्म करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप पूरे मीडिया को तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट जो है वो सरकारी मीडिया है उसको वहां तक एक्सेस, थोड़ा सा जो जहां ये एक्सीडेंट हुआ है उसके आसपास एक्सेस दें, ताकि वो जो है वो थोड़ा सा अवाम को फ्लो पता चलता है मालूमात। अच्छा, इंटरनेशनल मीडिया दहशत गर्दों के खिलाफ फौजी कामयाबियों को धुंधलाने की कोशिश में हमेशा मनफी पहलुओं को छानने की कोशिश करता है। इस वाक़े में भी ऐसा ही हो रहा है। आपके ख्याल में इसके पसे पर्दा क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं? देखिए, इसके पसे पर्दा बहुत से मुहर्रिकात हैं। जिस तरह मैंने कहा कि बलूचिस्तान जो है ये अब जिस तरह वो 40s में 50s 60s में ऑपरेशन होते थे, वहाँ इंसर्जेंसी होती थी, वहां पर ये दहशतगर्दी होती थी, अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब यहाँ पर पूरी एक ग्रेट गेम बन चुकी है। बलूचिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है वो पूरी एक ग्रेट गेम है, पूरी वहां पर प्रॉक्सीज हैं। आप यहाँ से देख लें कि बलूचिस्तान का इशू अमेरिकी कांग्रेस के अंदर 2-3 मरतबा डिस्कस हुआ है, यानी अमेरिका की कांग्रेस के अंदर, सेनेट और नुमाइंदगान के अंदर। चंद साल पहले की बात करूं, अभी नहीं कह रहा ट्रम्प दौर या जो बाइडेन नहीं, उससे पहले की बात करूं, ये हुआ है क्योंकि बलूचिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। देखिए ना, एक तरफ चाइना अपना जो उसका रोड बेल्ट इनिशिएटिव है उसके लिए बलूचिस्तान की अहमियत है, प्लस ये कि बलूचिस्तान के साथ जिस तरह वो अफगानिस्तान का बॉर्डर है, बलूचिस्तान के अंदर फिर जो ग्वादर की बंदरगाह और चाइना की पूरी इन्वेस्टमेंट और जो ये CPEC के प्रोजेक्ट्स वगैरह, अमेरिका खुलकर चाइना के ऐसे जो सरमायाकारी के प्रोजेक्ट्स हैं फैले हुए दुनिया भर में, उन पर अच्छी नजर नहीं रखता, उनको कर्टेल करना चाहता है, उनको रोकना चाहता है। और वो जानता है कि चाइना के लिए बलूचिस्तान की अहमियत उसकी इन्वेस्टमेंट को लेकर, उसके रोड प्रोजेक्ट्स को लेकर बहुत ज्यादा है, ग्वादर पोर्ट को लेकर बहुत ज्यादा है। तो जाहिर बात है बलूचिस्तान पर होने वाले वाकये पर वो इस तरह की भरपूर जो वहां का मीडिया है, जो वहां के डीप एस्टेब्लिशमेंट के हिस्सों की मुख्तलिफ तरह की वॉइसेज हैं, वो ऐसे वाकयात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करती हैं। जी बलूचिस्तान में ये हो गया, बलूचिस्तान में देखें जी ट्रेन को हाईजैक कर दिया गया, ताकि वो एक हसल बसल रहे, एक ऐसा रेस्टिव एरिया के तौर पर पेश किया जाए कि जहां पर चाइना भी इतनी इन्वेस्टमेंट ना कर सके, जहां पर मोरल डाउन हो कि इस सूबे की सूरत हाल तो ऐसे है। क्योंकि जब हम कहते हैं ना मीडिया, अमेरिका, इंडिया, ये जितना मर्जी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हों, जमहूरी ममालिक हों, क्लासिकल मसाले हों जमहूरी मुल्कों की, अमेरिका दुनिया की पुरानी डेमोक्रेसी हो, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहलाता हो, लेकिन हमें याद रखना चाहिए जो मेन स्ट्रीम मीडिया होता है, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करूं, वो कहीं ना कहीं अपने फॉरेन खास तौर पर जो इश्यूज होते हैं उनमें अपनी डीप स्टेट की पॉलिसीज को लेकर चल रहा होता है। अच्छा उमर साहब, ट्रेन वाक़े पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगंडा और कौम मायूसी और नाउमीदी फैलाने की मुनज़्ज़म कोशिश से कैसे निपटा जा सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पीका एक्ट जैसे सख्त और मुतनाज़ कानून के होते भी सोशल मीडिया के मुँह और घोड़े को लगाम नहीं दी जा सकी। ये आपने बहुत सवाल उठाया है, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। आप यकीन करें कि जैसे ये वाकया हो रहा था
जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का, ये दहशतगर्दी का, अभी इसको डिकोड और समझा जा रहा था कि उसी वक्त एक मखसूस सियासी जमात के जो हामी व्लॉगर्स हैं या कीबोर्ड वॉरियर्स आप कह लें या जो भी आप कह लें, खास तौर पर जो बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं, जो इंग्लैंड बैठे हुए हैं, अमेरिका बैठे हुए हैं, वो तो इस तरीके से ये सारी सूरत हाल को पोर्ट्रे कर रहे थे कि जैसे यकीन करें लग रहा था कि BLA ने वहां पर बंदूकों से पाकिस्तान की सलामती पर हमले की नापाक कोशिश की है, तो यहाँ पर ये कीबोर्ड के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की सलामती पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है, बल्कि इन्होंने एक बहुत बड़ा मौका खो दिया। मैं तो उसको कहता हूँ कि इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट कर दी है 9 मई के बाद, कि जिस तरीके से एक मौका था कि हर सियासी जमात इस पर दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुनज़्ज़म वॉइस के साथ खड़ी होती, एक भरपूर सोच के साथ खड़ी होती। ये कहा जाता जी कि सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, हमारे सियासी तहफ़्फ़ुज़ात, रिजर्वेशन, हमारी सियासी जो शिकायत हैं वो अपनी जगह, लेकिन दहशतगर्दी के मामले में जहाँ बेगुनाह इंसान हलाक होते हैं, मासूम लोग मरते हैं, हमारे सलामती के अदारों के जो ओहदेदार हैं वो शहीद होते हैं, इस मामले में हम कोई सियासत नहीं करेंगे, हम एक साथ खड़े होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस जो ये इतना हसास इशू था, इस पर भी सियासत की गई। और मैं तो ये कहूंगा कि 9 मई के बाद फिर एक दफा ये अपॉर्चुनिटी को इन्होंने मिस कर दिया, इन्होंने लूज कर दिया। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, एक अच्छा जेस्चर दिखाया जा सकता था, लेकिन बड़ा अफसोस होता है। अब यहाँ पर मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े ऐसे लोग वो इंग्लैंड में बैठे, अमेरिका में बैठे, जो अपने आप को सहाफी भी कहते हैं, जय्यद सहाफी भी कहते हैं, उन्होंने भी ऐसे वीलॉग्स किए कि लग रहा था कि वो इस पूरे इंसिडेंट को ग्लैमराइज कर रहे हैं। उनके आप थंबनेल देखें, उनके आप टाइटल देखें कि लग रहा था यार ये पाकिस्तानी हैं या क्या है, ये किस तरह की इस टेररिज्म के वाकये को ग्लैमराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह के सवालात खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये पॉलिटिकल हवाले से भी कोई सगेस्टी पर मबनी, दानिश पर मबनी फैसला नहीं था, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी थी उस मखसूस सियासी जमात के पास, PTI के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपना आप दिखाती कि जी हम दहशतगर्दी के मामले में कोई सियासत नहीं करेंगे, बिल्कुल जो स्टेट है, हुकूमत है, उसके साथ दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी कार्रवाइयां हैं, पॉलिसियां हैं, उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन उन्होंने ये मौका भी खो दिया। जब उनके वीलॉग सुने, इनके हामियों के, इनके टाइटल्स देखें, थंबनेल देखें, तो बहुत ज्यादा मायूसी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया उमर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, बलूचिस्तान में लगी दहशतगर्दी की आग कैसे बुझेगी? मुज़ाकरात इसका हल है या फौजी ऑपरेशन? ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। TTP से लेकर BLA तक जितनी दहशतगर्द तंजीमें हैं, उन सब की नानी एक है, और वो है भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ। 2020 में रॉ ने गैर मामूली तौर पर इख्तलाफ की शिकार बलोच सोसाइटी में बलोच राजी आजोई संगर के नाम से इंतहा पसंद बलोचों का मुसल्ला इत्तेहाद तख्लीक किया। BLA के मुख्तलिफ धड़े और बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स बरास नामी इत्तेहाद का हिस्सा बने। रॉ की लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने पर बरास ने रियासत के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली इख्तियार की, सिंगल फौज की तश्कील को अपना हदफ बनाया। अवाइल मार्च में बरास का खुफिया इजलास हुआ, जिसमें रियासत के खिलाफ हमलों में तेजी लाने और जदीद टेक्निक्स इस्तेमाल करने और नए अंदाज से हमलावर होने का फैसला किया गया। 11 मार्च को बोलान के करीब ट्रेन हाई जैकिंग के वाक़े को इसी सारे तनाजुर में देखने की ज़रूरत है। आलमी साजिशों का शिकार बलूचिस्तान के हवाले से असल हक़ाइक़ क्या हैं और हम क्या जानते हैं? सूबे में लगी दहशतगर्दी की ये आग सियासी अमल से बुझेगी या फौजी ऑपरेशन ही इसका हल है? सूबे में हालात की खराबी शोरिश है या साजिश? सबसे पहले इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सूबे के हालात पर गहरी नज़र रखने वाले सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब। ज़ाहिर शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बलूचिस्तान ट्रेन हमले में 450 मुसाफिरों को यरगमाल बना लेना और 25 अफराद की शहादतें, सूबा दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। क्या ये आग सियासी अमल या मुज़ाकरात के जरिए बुझेगी या फौजी ऑपरेशन ही इसका हल है? देखिए, जहाँ तक मेरे ख्याल में बलूचिस्तान का मामला है, मेरा ये राय है कि आपको मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी अपनानी होगी, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर एक वो लोग हैं जो कि इस मिट्टी के ऊपर जो है वो दहशतगर्दी में मुलविस हैं, बाहर के हाथों जो है वो मजबूर होकर या उनके अलाकार बनकर पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के लोगों के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर जो गैर बलोच हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। एक वो लोग हैं जो बिल्कुल मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, वो खुद भी इन लोगों से मेरे ख्याल में तंग भी हैं, नाला भी हैं। कुछ उनकी नाराज़गियाँ ज़रूर हैं, कुछ महरूमियाँ ज़रूर हैं, बारहा उनके मुतालबात सामने आते हैं। मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान को एक बड़ा इफेक्टिव किस्म की स्ट्रेटजी अपनानी होगी
ایک ایسی پالیسی جو کہ ملک گیر پالیسی ہو، تمام سیاسی مذہبی جماعتوں اور تمام جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کرنا چاہیے. ایک وہ لوگ ہیں جیسے اسلم بلوچ ہے یا دوسرا جو زیب بلوچ ہے، زیب بشیر، جو کہ اس وقت ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، جو کہ غیر ملکی ایجنسیوں کے اہلکار بنتے ہوئے یہاں پہ نہتے لوگوں کو کبھی ٹرین پہ حملہ کیا، کبھی مزدوروں کو، پنجابی مزدوروں کو اتار کے مار دیا. یہ معاملات اگر کوئی اس میں ملوث ہے، میرے خیال میں ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں ہونی چاہیے. اس وقت جو میرے خیال میں ایک افیکٹو اسٹریٹجی خاص طور پر البدر آپریشن کو جو تیزی سے آگے بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے سیکورٹی فورسز کی جانب سے، بالکل ان کا دیکھیے ہدف کیا ہوگا. ایک تو اس لیڈرشپ کو، اس کمانڈ اینڈ کنٹرول کو ٹارگٹ کرنا ہے جو کہ اس قسم کی دہشت گرد تنظیموں یا دہشت گرد آرگنائزیشن جیسے PLA، BNA، فتنہ الخوارج یا ISK کو جو ہے وہ اس وقت لیڈ کر رہی ہیں، کیونکہ ان کا خاتمہ میرے خیال میں ان تنظیموں اور ان جو موومنٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کر سکتا ہے. دوسرا ان کے سمپیٹائزرز کے خلاف ایکشن ہوگا جو کہ کسی بھی لحاظ سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، پیسوں کے لحاظ سے کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ سپورٹ کر رہے ہیں یا کسی بھی دوسرے ذریعے سے ان کو شیلٹر فراہم کر رہے ہیں. تیسرا جو اس آپریشن کا ایک اہم نقطہ ہوگا وہ یہ ہے کہ بارڈر کے پار جو معاملات ہو رہے ہیں، بارڈر کی سیکورٹی کو مزید اسٹرینتھن کیا جائے گا، بارڈر کو مزید جو ہے وہ محفوظ بنانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ جو اکراس دا بورڈ دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو روکا جا سکے. ایک جو اہم نقطہ اس آپریشن کا یہ ہوگا کہ افیکٹو کاروائیاں اور خاص طور پر جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، ڈرونز ہیں، ایئر سپورٹ ہے، اس کا استعمال فوراً جو ہے کیا جائے گا کسی بھی اس قسم کے حملے کی شکل میں. میرے خیال میں زمینی فوج یا گراؤنڈ ٹروپس کا انتظار نہیں ہونا چاہیے. آخری ایک افیکٹو اسٹریٹجی جو اس وقت اپنائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ عوام کو جو ہے ان کی سپورٹ حاصل کی جائے. اور آج ہم نے دیکھا کہ کل رات بنو میں حملہ ہوا، اس سے پہلے وزیرستان کے مختلف حصوں میں حملے ہوئے، تو عوام نے سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور انہیں مار بگایا. تو میرے خیال میں عوام کی سپورٹ سب سے زیادہ ضروری ہے. اگر چاہے بلوچستان کا ایشو ہو یا خیبر پختونخوا کے بندوبستی اور قبائلی علاقوں کا ایشو ہو، اس کے بغیر میرے خیال میں نہ کوئی بات چیت کامیاب ہو سکتی ہے، نہ جو ہے وہ کوئی ملٹری آپریشن کامیاب ہوگا. اچھا ظاہر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کی سیاست بلوچ سرداروں کے ہاتھ سے نکل کر بظاہر نوجوانوں کے ہاتھ میں آ چکی ہے جن کی اکثریت پڑھی لکھی ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ ریاست مخالف طاقتوں کا اعلی کار بن چکے ہیں. سوسائٹی کے ایک مثبت پیش رفت پر منفی رنگ کیسے چڑھ گیا؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ دیکھیں، جہاں تک بلوچوں کی ناراضگی کی بات ہے اور نوجوان بلوچوں کا ایک جو اس وقت ایک نیا ٹرینڈ سامنے آ رہا ہے، اس میں میرے خیال میں جو اس وقت کے حکمران ہیں، ساتھ ساتھ جو نمائندے ہیں میرے خیال میں ان بلوچوں کے، جو کہ کئی سالوں سے اسمبلیوں کے اندر آتے رہے ہیں، حکمرانی کرتے رہے ہیں، معاملات کو جو ہے وہ دیکھتے رہے ہیں، وہ بلوچستان کی سیاست کو سمجھتے ہیں، میرے خیال میں وہ بلوچستان کے ایشو کو خود مناسب طریقے سے جو ہے وہ پیش نہیں کر سکے. دوسرا میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو مرکزی حکومتیں رہی ہیں ہمیشہ ان کی جانب سے بڑے وعدے رہے ہیں کہ بلوچستان کام کیا ہے، جو قبائلی علاقے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی جائے گی، تعلیم دی جائے گی، جو جوانوں کو روزگار دیا جائے گا، لیکن وہ وعدے پورے نہیں ہوتے. اس وجہ سے میرے خیال میں زیادہ جو ہے ریئیکشن ہے، لوگ ڈسگنٹلڈ ہیں. اس وقت اگر ہم دیکھیں ایک اچھا موقع ہے پاکستان کے پاس، جو سی پیک یا گوادر کا جو اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اس کے اندر ایک اسٹریٹجی کے ذریعے مقامی لیڈرز کے ساتھ مل کر، مقامی جو قبائلی سردار ہیں ان کے ساتھ مل کر ہر قبیلے کے نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنا چاہیے. سی پیک کے اندر، BRI کے اندر، اور ایک کانفیڈنس جو ہے وہ ریسٹور کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک آپ عوام کا جو اعتماد ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے تو اس قسم کے مسائل رہیں گے. بے شک ایکسٹرنل فیکٹر بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ ان نوجوانوں کو آزادی کے نام پہ یا جو ہے وہ ان کے مسائل کے چھیننے کے نام پہ، ان کے مسائل کو ان کو محروم رکھنے کے نام پہ جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرتا ہے، پیسے دیتا ہے، فنڈز فراہم کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ تمام ایشوز ایسے ہیں جن کو ایک باقاعدہ جو ہے وہ ایک خاص اسٹریٹجی کے ذریعے جو ہے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے، لیکن مشکل نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے. جب سے 1948 کے بعد اس قسم کی موومنٹ شروع ہوتی رہی ہیں، لیکن اتنی وائلنٹ کبھی نہیں رہی. اب اگر اس وقت ہم دیکھتے ہیں جو خاص طور پر دو بڑے اگر آپ کہہ سکتے ہیں مجید بریگیڈ ہے، SOTs ہے، یا دوسرے فدائی اسکواڈ ہے ان کا،
ان کے خلاف تو میرے خیال میں بھرپور ایکشن ہونا چاہیے. باقی جو ایسے نوجوان ہیں جو کہ غلط فہمیوں کی بنا پر یا کسی موٹیویشن کی بنا پر ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، ان کو دوبارہ جو ہے قومی دھارے میں لانے کے لیے مقامی طور پر مشاورت بھی ضروری ہے، سرداروں کے ساتھ جو ہے انٹریکشن بھی ضروری ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اقدامات بہت زیادہ ضروری ہیں بلوچستان کے نوجوانوں کی محرومی کو دور کرنے کی. اچھا سر، ٹی ٹی پی ہو یا بی ایل اے، پاکستان کی بار بار تنبیہ کے باوجود افغانستان دونوں کے لیے محفوظ جنت بنا ہوا ہے. کیا یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے یا پاکستان ان کا کوئی حل نکالے گا؟ دیکھیں میرے خیال میں پاکستان نے بڑا واضح کر دیا ہے، ڈپلومیٹیکلی بھی، فارن افیئرس کے لیول پہ بھی بات پہنچا دی گئی ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. جو اس وقت ٹرین حملہ ہوا ہے اس میں تو بالکل واضح ثبوت جو ہے وہ پیش کیے گئے ہیں کہ نمروز صوبہ ہے افغانستان کا، وہاں سے یہ تمام آپریشن آپریٹ کرتا رہا ہے. دوسرا دیکھیں کہ اس وقت جو افغان طالبان کی ویب سائٹ پہ ایک کو ہندو کش خط کے نام سے ہے، اس طرح 2-3 اور ایسی ان کی نیوز ایجنسیز ہیں جو اس خبر کو بڑا اچھال رہے تھے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہاسٹائل جو انڈینز ہیں وہ انڈائریکٹلی افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کریں. تو ایک جو اب اسٹریٹجی سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہوگی کہ بارڈر کو محفوظ بنایا جائے، اور بارڈر کے آس پاس اس قسم کی کوئی بھی تراندازی کی کوشش کی جاتی ہے یا کوئی پلاننگ ہوتی ہے اس کے خلاف افیکٹولی جو ہے وہ ان کو کاؤنٹر کیا جانا چاہیے. دوسرا پاکستان جو ہے یہ بھی منصوبہ بنا رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا غیر مستقل ممبر ہونے کے ناطے شاید 2 قراردادیں پیش کی جائیں گی، ایک افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے سے روکنے کے لیے، اور دوسرا ہندوستان کی جو انوالومنٹ ہے پاکستان کے ویسٹرن بارڈر کے اوپر اس تراندازی کو روکنے کے لیے یہ قراردادیں امکان ہے کہ کچھ دنوں میں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں پیش کی جائیں گی. تو میرے خیال میں پاکستان افیکٹولی کر رہا ہے اور کاؤنٹر اسٹریٹجی بھی اپنی جگہ پہ، لیکن بار بار ایک بات کی جاتی ہے کہ ہمیں اپنے اندر جو غلطیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، ان کا دور کرنا بھی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر میرے خیال میں نہ تو صرف ملٹری آپریشن مسائل کا حل ہے، نہ جو ہے وہ بمباری مسائل کا حل ہے، بلکہ کلیکٹیو اسٹریٹجی کے تحت ہمیں اس مسائل کو دیکھنا ہوگا. ہاں، افغان حکومت کو ایک میسج بالکل واضح طور پہ دیا جا رہا ہے کہ اگر ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی تو پھر پاکستان حق محفوظ رکھتا ہے کہ وہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اکراس دا بورڈ یا اکراس دا بارڈر جا کے کارروائی کرے تو وہ میرے خیال میں حق جانب ہوگا. اچھا ظاہر صاحب، بلوچستان کے حالات خراب کرنے کے ذمہ دار افغانستان اور بھارت ہیں. کلبھوشن کا معاملہ دنیا بھر کے سامنے ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم بلوچستان کے حوالے سے دونوں پڑوسی ملکوں کو عالمی دباؤ کے زیر اثر لانے میں ناکام رہے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں ایک تو ہمارے ہاں کولیکٹیو اسٹریٹجی ہونی چاہیے. جو ہماری سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں ان کو جو ہے ایک پیج پہ ہونا چاہیے. ہمیں پاکستانیت کی بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاسی چپکرش ہے مرکز اور صوبائی حکومتوں کے درمیان، خاص طور پر جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. پیپلز پارٹی بظاہر حکومت کے اندر ہے اور بلوچستان میں بھی حکومت، پھر بھی وہ مرکزی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ ان کانفلکٹ نظر آتی ہے. لیکن ایک جو ابھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی، انہوں نے بالکل واضح کر دی دہشت گردی کے خلاف کسی بھی قسم کی سپورٹ اور مرکزی حکومت کی جتنی جو ہے وہ اسسٹنس ہوگی وہ قطع نظر کے صوبے میں کس کی حکومت ہے وہ دی جائے گی. تو یہ ایک بڑا اچھا میسج ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تمام چیزوں کو کامیابی سے جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے، اور خاص طور پر جو افغانستان اور ہندوستان کا رول ہے پاکستان کی ڈسٹیبلائزیشن میں، خاص طور پر سی پیک اور بی آر آئی کے پروجیکٹ کو ٹارگٹ کرنے میں، اس کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. عالمی سطح پہ میرے خیال میں یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان اپنے دوست ممالک بشمول ایران، ساتھ ساتھ چائنا، رشیا اور سینٹرل ایشین ممالک کو اس بات پہ آمادہ کرے اور اس بات پہ کنونس کرے کہ افغانستان کی سرزمین اگر دہشت گردی میں پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو ان کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. دوسرا جو افیکٹو کام کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں، قطر ہے، سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، ان کا ایک بڑا کلاؤٹ ہے ہندوستان کے اوپر. تو یہ پریشر دونوں پہ استعمال کیا جا سکتا ہے، افغانستان کے اوپر بھی اور انڈیا کے اوپر بھی، کہ وہ اس قسم کی کارروائیوں سے باز رہے. اور سب سے اہم، حال ہی میں جو پاکستان نے کتنا بڑا افیکٹو دہشت گردی کے خلاف رول ادا کیا ہے، جو شریف اللہ کی گرفتاری ہے، بہت بڑا نیکسس تھا اور امریکہ کو وانٹڈ یہ دہشت گرد تھا جسے گرفتار کیا پاکستان نے. میرے خیال میں امریکہ اور عالمی طاقتوں کو بھی اب اس بات پہ جو ہے وہ مجبور کیا جانا چاہیے کہ اگر
افغانستان کی سرزمین ہندوستان یا دوسرے ہاسٹائل فورسز پاکستان کے خلاف استعمال کریں گے تو عالمی برادری کو اس کا جو ہے وہ کلا کما کرنے کے لیے پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے. اور ایک چیز جو پازیٹیو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹرین حملہ ہوا ہے اس کے بعد امریکہ، برطانیہ، جرمنی، یونائٹڈ نیشنز بلکہ تمام عالمی برادری پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. یہ بڑا ایک اچھا موقع ہے کہ ہم فورن آفس اور ڈپلومیسی کے لیول کے اوپر ان ممالک میں اپنے سفیروں کو جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو کریں، وہ ان کی جو وہاں پہ قیادت ہے ان سے بات کریں کہ بھئی پاکستان کے خلاف جو ہندوستان ویسٹرن بارڈر کے اوپر جو دہشت گردی کر رہا ہے اس کا روکا جانا بہت ضروری ہے، ورنہ نہ صرف اس خطے کی جو ہے وہ سیکیورٹی خطرے میں پڑ سکتی ہے بلکہ کل یہی سرزمین جو ہے وہ عالمی دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے کا بھی خطرہ موجود ہے. بہت شکریہ ظاہر شاہ شیرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بلوچستان میں ریاست اور ریاست مخالف عناصر کی لڑائی کا فیصلہ کن مرحلہ شروع. بات کریں گے ایک بریک کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین، ٹرین ہائی جیکنگ کے بعد دہشت گردوں کے قبضے سے 36 گھنٹوں میں 0 کیجویلٹی کے ساتھ 339 یرغمالیوں کی رہائی بلا شبہ پاکستانی فوج کا ہی کارنامہ ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم دہشت گردوں اور علیحدگی پسندوں کی ریاست کے خلاف تبدیل شدہ جارحانہ حکمت عملی ہے جس کا اب پاک فوج کو سامنا ہے. کچھ عرصہ پہلے تک گوریلا حملوں، موبائل فون ٹاورز کو بموں سے اڑانے اور ریل ٹریک کو اکھاڑنے تک محدود رہنے والے دہشت گرد اب قومی شاہراہوں پر بسوں سے مسافروں کو اتار کر قتل کرنے لگے ہیں. علل اعلان چینی اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں اور اب انتہائی غیر معمولی ٹرین ہائی جیکنگ کا واقعہ انتہائی تشویشناک ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ رضا محمد صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ٹرین واقعہ یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ بلوچ دہشت گرد تنظیموں نے ریاست کے خلاف جارحانہ حکمت عملی اختیار کر لی ہے، جبکہ ریاست نے بھی بلوچستان کے محاذ پر رولز آف دا گیم چینج کر لیے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا ریاست اور دہشت گردوں کی لڑائی کا فیصلہ کن مرحلہ شروع ہو چکا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس وقت ریاست کے سامنے بڑی کلیئر قسم کی سچویشن پینٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بلوچستان کے دہشت گرد ہیں اور چاہے کے پی کے دہشت گرد ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ورنہ وہ رمضان کے مہینے میں چاہے وہ جعفر ایکسپریس کا کیس ہو، چاہے وہ بنو کا کیس ہو، وہ مسلمانوں کو جو کہ روزے سے ہو وہ انہیں بے دردی سے قتل نہیں کرتے. اور جعفر ایکسپریس کا جب آپ اس واقعہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ایک پیغام ملتا ہے کہ ان لوگوں کا BLA کا بلوچوں سے بھی کوئی تعلق نہیں، کیونکہ انہوں نے بہت سارے معصوم بلوچ عوام کو، نہتے بلوچ عوام کو قتل کیا، جس میں خواتین، بوڑھے اور بچے بھی شامل تھے، اور ان کا پاکستان سے بھی کوئی تعلق نہیں، نہ ہی ان کا بلوچستان سے تعلق ہے، اس لیے کہ نہ وہ آئین پاکستان کو مانتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنے ہی پروونس بلوچستان کے گورنمنٹ کو، اس کے اسمبلی کو نہیں مانتے. لہذا وہ نہ تو ناراض بلوچ ہیں، نہ وہ قوم پرست ہیں، وہ صرف دہشت گرد ہیں، اور ان دہشت گردوں کا صفایا کیا جائے گا، ان کے سرپرستوں کو ڈھونڈا جائے گا، ان کے فائنینشیل سپورٹرز کو ان کا سراغ لگایا جائے گا، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے افغانستان میں ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، ان کا کھوج لگایا جائے گا اور ان کو قرار واقعی سزا ملے گی. یہ میرے خیال میں اس کے اوپر ایک نیشنل کنسنسس ہے، اور اب سیکیورٹی ایجنسیز نے اور عوام نے مل کر ان کا مقابلہ کرنا ہے اور ان کو ختم کرنا ہے. اچھا سر، بلوچستان میں حالات کی خرابی کو انٹرنیشنل پراکسی وار کہا جا رہا ہے. بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی میں کہا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والی قوتیں متحد ہو کر تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں. بلاول کا کس جانب اشارہ ہے؟ دیکھیں، ایک تو کلیئرلی جو ایک گٹھ چھوڑ ہے اس میں انڈیا کا اور افغانستان کا اور شاید کچھ اور ایسے ممالک بھی ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی ہو، جو یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں اقتصادی ترقی ہو، خصوصاً سی پیک کا جو منصوبہ ہے وہ نہیں چاہتے کہ یہ منصوبہ جو ہے یہ کامیاب ہوگا.
تو یہ ایسی بیرونی قوتیں ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیاب کبھی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ پاکستان اور چائنا جو کچھ کر رہے ہیں وہ دونوں ممالک کے عوام کے قومی انٹرسٹ میں ہے، نیشنل انٹرسٹ میں ہے اور نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ میں بھی ہیں، اور اگر ان کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو میرے خیال میں نہ صرف پاکستان اور چائنا بلکہ دوسرے ممالک جن کا پاکستان میں سٹیکس ہیں، مثلاً یو اے ای ہے، قطر ہے اور ایران ہے، دوسرے ممالک ہیں، ان سب نے مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور جب اس کے اوپر پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹکلی یونٹی ہوگی اور پاکستان کے اندر بھی اگر یونٹی ہوگی تو یکجہتی سے اور اتحاد سے ہم ضرور دہشت گردی کے اوپر انشاءاللہ قابو پا لیں گے۔ اچھا سر، دنیا کی تاریخ میں دوسری بار کسی ٹرین کا اغوا ہوا اور اتنی مربوط پلاننگ کے ساتھ گو کہ تمام مسافروں کو بحفاظت رہا کرا لیا گیا، لیکن یہاں ایک سوال تو بنتا ہے کہ کیا ہمیں اس واقعے کے سامنے آنے پر اپنی انٹیلیجنس کی ناکامی تسلیم نہیں کرنی چاہیے؟ انٹیلیجنس فیلیور کا تو اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ ہماری میرے خیال میں انٹیلیجنس انفارمیشن کی وجہ سے جو ملٹری ایکشن ہے وہ کامیاب ہوا ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس واقعے سے پہلے بھی کئی ایسے واقعات ہیں جن کو انٹیلیجنس ایجنسیز کی مدد سے پریمپٹ کیا گیا۔ اس میں اگر کوئی سیکیورٹی آڈٹ کی ضرورت ہے تو وہ یہ ہے کہ بلوچستان کی حکومت کو جو آمد و رفت کے جتنے بھی وسائل ہیں، جتنے راستے ہیں، چاہے وہ زمینی راستے ہوں، چاہے وہ ریل کے راستے ہوں، چاہے اس میں بسوں کا سفر ہو، ان کو مزید محفوظ بنانا ہوگا، اور اس کے اوپر جو ہے نہ صرف لیویز کی تعداد کو، ان کی ٹریننگ کو، ان کی کیپیسٹیز کو بڑھانا ہوگا، بلکہ میرے خیال میں لیویز کو اب فائنلی پولیس کے اندر ضم کرنے کا ٹائم آ گیا ہے، اور ساتھ ساتھ لیویز، پولیس اور ایف سی اور حکومت بلوچستان کے دوسرے ذرائع نے مل کر ان کو محفوظ بنانا ہوگا، اور اگر وہاں پہ کچھ جگہوں کے اوپر، دشوار جگہوں کے اوپر اگر آمد و رفت کی کمیونیکیشن فیسلٹیز کی، موبائل سیل کے سگنلز کی اگر کوئی کمی ہے، اس کمی کو جلد سے جلد پورا کرنا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو پرائیویٹ سیل فون کمپنیز ہیں وہ اگر نہیں کر سکتی تو جس طرح یہ ایس سی او ہے جو کہ ہمارے ناردرن ایریاز میں یا کشمیر میں ان کا اپنا ایک سیل فون ٹاور سسٹم ہے، ان کی مدد سے خصوصی انتظامات ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کے پی اور بلوچستان دونوں صوبوں کو اپنی جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے ان کی کیپیسٹی کو بڑھانا ہوگا، اور اس کے لیے مزید ان کے اوپر خرچ کرنا ہوگا، بجٹ میں ان کے لیے مختص کرنا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں اگر ضروری ہوا تو اس کے لیے اگر پروونشل لیول کے اوپر ایڈیشنل ٹیکسیشن بھی لگانی پڑی تو میرے خیال میں ان کو لگانی چاہیے۔ ٹرین ہائی جیکنگ کے خلاف پاک فوج کا زیرو کیجویلٹی آپریشن یقیناً یہ ایک مشکل ٹاسک تھا، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یرغمالیوں کی بحفاظت رہائی کے لیے ایسے آپریشن کی کامیابی کیسے ممکن بنائی جاتی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ افواج پاکستان وہ ان کی مکمل ایک تربیت ہوتی ہے، اور تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی ایک موٹیویشن ہوتی ہے کہ عوام کی حفاظت، خصوصاً دہشت گردوں کے خلاف، یہ ان کی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ اس رسپانسبلٹی کو وہ سمجھتے ہیں، اور اس کو ادا کرنے میں چاہے اس میں ان کی جان کیوں نہ چلی جائے اس میں ان کو فخر ہوتا ہے، اور یہی دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مشکل سے مشکل واقعات کے اوپر عوام کی طاقت سے وہ قابو پا لیتے ہیں۔ اور دیکھیں، اگر اس واقعے سے شروع میں پاکستان کی، بلوچستان کی بدنامی ہوئی ہے، لیکن بعد میں کامیاب آپریشن کے بعد میرے خیال میں پوری دنیا کو ایک میسج مل گیا ہے کہ افواج پاکستان، حکومت پاکستان اور پاکستان کی عوام جو ہے ان کے پاس
ایک موٹیویشن ہے، ان کے پاس ہمت ہے، حوصلہ ہے کہ وہ اس طرح کے حملوں سے گھبراتے نہیں اور اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اور انہیں ماضی میں بھی کیا اور آئندہ بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اچھا سر، خودکش بمباروں کی درست ٹارگیٹنگ آپریشن کی کامیابی کی وجہ بنا، اس حوالے سے سنائپرز کا کردار کافی اہم رہا۔ پرفیکٹ ویژن رکھنے والے ماہر نشانچی ایسے آپریشنز میں کیسے کام کرتے ہیں؟ دیکھیں، سنائپر کا ایک رول ہوتا ہے، ان کی اسپیسیفک اسپیشلائز ٹریننگ ہوتی ہے، اور وہ ٹریننگ ماشاءاللہ بالکل پرفیکٹ ہے ہماری افواج کی، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ دہشت گردوں کے پاس بدقسمتی سے امریکہ اور نیٹو کے چھوڑے ہوئے ہتھیار جو ہیں، جو کہ انہوں نے جانے سے پہلے افغانستان میں چھوڑے تھے، اور تقریباً وہ 7 بلین ڈالرز کے ہتھیار تھے، وہ ہتھیار بہت ہی لیٹسٹ نوعیت کے تھے، اور دہشت گردوں کے ہاتھوں میں ان ہتھیاروں کا ہونا میرے خیال میں تمام دنیا کے لیے تشویش کا باعث ہے، خصوصاً نیٹو اور امریکہ کے لیے۔ اور پاکستان نے اس بارے میں کئی دفعہ یونائٹڈ نیشن میں بھی اپنی تشویش کا ذکر کیا ہے، لہٰذا یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ افغان گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالے کہ جتنے بھی ٹیررسٹ ہیں ان کو ڈس آرم کیا جائے، یہ تمام ہتھیار ان سے واپس لیا جائیں، اپنے پاس جمع کریں، اور اگر وہ واپس کرنا چاہیں امریکہ کو اور امریکہ واپس لینا چاہے تو اس کے بھی ان کو آپس میں مل کر انتظامات کرنا چاہیے، تاکہ یہ ہتھیار جو ہے یہ دہشت گردی کے خلاف، دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو چاہے وہ کسی اور ملک کے خلاف ہو۔ بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ رضا محمد صاحب۔ معدنی دولت سے مالا مال دنیا کے امیر ترین خطوں میں سے ایک بلوچستان، جسے پاکستان اور پاکستانیوں کے روشن مستقبل کی علامت بننا تھا، آج عالمی پراکسی وار کا میدان بن چکا ہے۔ بیرونی دشمن صوبے کو وسائل سے محروم رکھنے کا بیانیہ بنا کر شورش پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے سہولت کاروں کے ذریعے وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کا واویلا مچا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر بات بلوچستان کے وسائل میں مقامی آبادی کو حصہ نہ ملنے کی ہے تو صوبے کے ترقیاتی منصوبوں کو بم دھماکوں سے کیوں اڑایا جا رہا ہے؟ سی پیک کی مخالفت کیوں کی جا رہی ہے؟ بلوچستان میں ترقیاتی پروجیکٹس پر کام کرنے والے چینی اور جاپانی انجینئرز کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر غیر بلوچیوں کو قتل کر کے بے مثال مہمان نوازی سے عبارت بلوچ روایات کا خون کیوں کیا جا رہا ہے؟ ان سوالوں کا جواب ان پر ادھار ہے جو ریاست کے خلاف بندوق اٹھائے غیروں کے آلہ کار بنے ہوئے ہیں۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔